سب تلنگانہ یہ یونائٹیڈ آندھرا سے پہلے ایک ڈیولپڈ اسٹیٹ تھا سر. یہاں پہ ہر چیز کی فیسلٹی تھی. اس کے بعد یونائٹیڈ آندھرا بنا. اب جب تلنگانہ بننے کے قریب آ رہا تھا تو اسپیشلی آندھرا کے لیڈرز جو ہیں وہ تلنگانہ کی ترقی کو اپنی ذمہ داری بول کے بتانے کی کوشش کرے سر. یہ آندھرا کے جو لیڈرز ہیں اسمبلی کا جو بل منظوری کے ٹائم کے اوپر جو ہم ڈیولپ کریں اس کو بول کے بار بار بتانے کی کوشش کریں, تو اس کے پس منظر میں اصل ترقی یافتہ تو بہت پہلے سے ترقی یافتہ تھا تلنگانہ سے. وہ ترقی کے ذمہ دار آصف جاہی, قطب شاہی لوگ. نظام ایک مانک تھا تو صحیح, مگر ان کے پاس جو ان کے ایڈوائزرز جو تھے بہت ہی بڑے پروگریسو تھے. مہدی نواز جنگ ایسے بہت سے لوگ یورپ اور ابراڈ میں بہت سے کنٹریز وزٹ کر کے آئے تھے. وہاں کی ترقی دیکھی. جمہوری حکومت میں جس طریقے سے پروگریسو ریفارمز ہیں وہ ریفارمز یہاں پر امپلیمنٹ کی. مثال کے طور پر فری میڈیکل سروس ایک بہت بڑا پروگریسو پلان. اسٹیٹ کے کنٹرول میں مدرسے کو کھولنا, کامن اسکول سسٹم, ٹرانسپورٹ سسٹم, ساتھ ہی ساتھ اسٹیٹ انڈسٹریز. ایگزامپل آپ کو الوین فیکٹری, پرگا ٹولز, یہ تمام اسٹیٹ کے اندر میں انڈسٹریز کھولنا. یہ جو میں بتایا ہوں یہ تمام سوشلسٹ یعنی ڈیموکریٹک کنٹریز میں عمل کیے. ایک مانک سوشلسٹ پروگرام کی عمل کرنا حیدرآباد کا ایک مثال ہے. میں حیدرآباد انڈین یونین میں مرج ہوا. 56 تک 2 سٹیجز ہیں. ایک میلوڈی کا حکومت ملٹری کا, وہ لوگوں کو صرف اسٹیٹ میں پیسفل ایٹماسفیئر کرنا ہی ان کا مقصد تھا. 52 میں رام کرشن راؤ منسٹری آئی. رام کرشن راؤ منسٹری میں
लैंड रिफॉर्म्स आए हैं। सब साथ ही साथ जो प्रोग्रेसिव स्कीम्स हैं सब ओल्ड हैदराबाद स्टेट में उनको बरकरार रखें। साबिक के मगर वो कंसोलिडेट होने से पहले ही आंध्र प्रदेश में बना। आंध्र प्रदेश बनने के बाद अगर वही स्कीम्स अगर कंटिन्यू करते हैं, आज हैदराबाद का हालत ये नहीं था, आंध्र प्रदेश का हालत ये नहीं। आंध्र प्रदेश बनने के बाद जो रूल्स आए हैं, वो रूलर्स हैदराबाद को हम ऑक्युपाई किए। हैदराबाद में उर्दू सेक्रेटरीट का लैंग्वेज था, गवर्नमेंट का लैंग्वेज था। हैदराबाद में रूल्स एक सोशलिस्ट गवर्नमेंट को रूल्स थी, मगर आंध्रा रूल्स ये कहते हैं हैदराबाद इज ए डिसमेंबर्ड स्टेट, आंध्रा इज ए कंटिन्यूइंग स्टेट। Hyderabad is a dismembered state. Andhra is a continuing state. यानी हैदराबाद के रूल्स खत्म हो चुके हैं। आंध्रा का रूल करके आंध्रा हुकूमत बरकरार है, कंटिन्यू। ये जो साइकोलॉजी है, ये डेमोक्रेटिक स्पिरिट नहीं। अगर जब दो रीजन्स को जो मिलाते हैं, इंटीग्रेशन अगर आप मकसद था, तो दोनों में जो बेटर रूल्स हैं उसको आप करना है। उसको इंटीग्रेशन कहते हैं। मगर आंध्र प्रदेश बनने के बाद तेलंगाना को आंध्रा में मिला, मर्ज किए बोल के बता रहे हैं, मगर यानी हैदराबाद के रूल्स को बिल्कुल खत्म करना ये मकसद नहीं था। ये सिर्फ उस जमाने में एक हुकूमत दूसरे हुकूमत को अगर कब्जा करे, कब्जा करने के बाद जो साइकोलॉजी थी वैसा साइकोलॉजी था। जिसकी वजह से यहाँ के अवाम में डिसैटिस्फैक्शन का पहला रीजन हैदराबाद को डिसमेंबर स्टेट करना है, और जो रूलर्स आए हैं वो इन्वेडर्स का
انویڈرس کا سائیکالوجسٹ ہے. ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ انٹیگریشن کے بجائے ایک ریجن کو ہم رول کرنے کے واسطے آئے ہیں. جس کی وجہ سے ناراضگی ناراضگی بھی ہے، ناانصافی بھی ہے. جس کی وجہ سے ہر آفس میں آپ کو تلنگانہ موومنٹ کی آریجن NGO سے آیا ہے. آفیسز میں تمہارے رولز بیکار ہیں، تمہارا زبان بیکار ہے. یہ دو چیزیں تم لوگوں کو کچھ معلوم نہیں. یہ صرف ایک یعنی ایک حکومت دوسری حکومت کو رول کرنے کے واسطے آتے پاتے ہیں. اس ویسے رولرس میں ہی یہ مقصد ہوتا ہے. یعنی ان کا موٹیو they have come here to rule the country, not to integrate the country. That's it. First day, اس کے واسطے فرسٹ موومنٹ جو آیا ہے وہ ڈسسیٹسفیکشن روزانہ کم بڑھا ہے. جب پولیس ایکشن تھا سر، پولیس ایکشن کے لیے کیا وہ قتل عام کی تحقیقات، انویسٹیگیشن، سوشل جسٹس کی پہل یا سوشل جسٹس کے لیے آگے بڑھنے کا اقدام نہیں تھا سر؟ دیکھیے، آپ یہ صحیح بات کر رہے ہیں کہ پولیس ایکشن کے بعد بہت ہی ظلم ہوئے. پولیس ایکشن کے بعد اس سے پہلے مسلمانوں کو، مسلمان ہی نہیں ہیں، اردو جاننے والے بہت سے لوگوں کو جی بالکل گورنمنٹ ملازمت ہی ان کا پروفیشن تھا. خاص کر مسلمس دوسرے پروفیشنز میں نہیں تھے. ان کا میجر پروفیشن گورنمنٹ میں ہمارے کلاس میں فار ایگزامپل 40 لوگ تھے، 25 لوگ مسلمان تھے. ان کے پیرنٹس گورنمنٹ امپلائز ہونے کی وجہ سے مڈل انکم گروپ کے تھے. پولیس ایکشن ہونے کے بعد گورنمنٹ میں ملازمت مسلمس کو جتنا دینا تھا، یہاں کے حالات آپ اسٹڈی نہیں کرنے کی وجہ سے مسلمس میں ڈسسیٹسفیکشن زیادہ ہوا. گورنمنٹ ملازمت نہیں ہے، وہ لوگ گورنمنٹ ملازمت ہی نہیں ہے تو وہ لوگ مدرسے کو نہیں آئے. بے روزگاری لوگوں میں بڑی. بے روزگاری بڑھنے کی وجہ سے لوگ انسوشل بڑھ سکتے.
क्रिमिनल जब उनके नौजवानों को हम मुलाजमत मुहैया नहीं कर सकते तो लोगों को डिससेटिस्फेक्शन होने की वजह से ये बात मैं नहीं कर रहा, सचार कमेटी का सचार कमेटी का आप देखिए तो मालूम हो जाएगा कि पुलिस एक्शन के बाद, खासकर 56 के बाद, वो लोगों को आइसोलेट कर दी, इंटीग्रेशन के बजाय आइसोलेशन हुआ। जिसकी वजह से उनमें पॉवर्टी भी बढ़ी, एजुकेशन नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, और साथ ही साथ वर्ल्ड पॉलिटिक्स इतना बदल गया है कि उनको उनके पेट्रियाटिज्म को भी क्वेश्चन करने का अहमद मोहिनुद्दीन बल्कि थे फर्स्ट पार्लियामेंट मेंबर, मिलकोटे साहब चारमीनार से इलेक्ट हुए। शुक्रिया साहब, सियासत से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर।